ایران کی اعلیٰ سیکیورٹی باڈی نے اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے الزام پر کہا ہے کہ ایرانی فوج کو دشمن کے الفاظ پر یقین نہیں، فوج کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ٹریگر پر انگلی رکھے رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق جنگ بندی نفاذ کے چند گھنٹوں بعد ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل حملہ کیا گیا ہے، تاہم میزائل کو اسرائیلی دفاعی نظام میں مار گرایا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے میزائل داغے جانے کے بعد عوام کو اگلے نوٹس تک محفوظ مقام پر جانے کی ہدایت کر دی گئی ہے، جبکہ دفاعی نظام خطرے سے نمٹنے کے لیے فعال ہے۔ دوسری جانب اسرائیل وزیر دفاع نے بھی ایران پر سیز فائر کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ فوج کو ایران پر حملے کا حکم دے دیا گیا ہے، جنگ بندی کی خلاف ورزی پر تہران کے مرکز میں اہداف پر حملوں سے جواب دیں گے۔ دوسری جانب ایران خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایران نے جنگ بندی خلاف ورزی کے اسرائیل سے دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ بندی نافذ ہونے کے بعد اسرائیل پر میزائل حملے کی خبر جھوٹی ہے۔ قطر نے اپنے ملک میں موجود امریکی اڈوں پر ایرانی میزائل حملوں کے بعد ایران کے سفیر کو طلب کر لیا۔ عرب میڈیا کے مطابق قطری وزارت خارجہ نے گزشتہ روز ایران کی جانب سے قطر میں موجود امریکی اڈے العدید کو میزائلوں سے نشانہ بنانے پر قطر میں تعینات ایرانی سفیر کو طلب کر لیا۔ دوسری جانب ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ قطر میں امریکہ کی العدید بیس پر حملہ اپنے دفاع کے حق کے تحت کیا۔ یہ دفاعی اقدام ہمارے بردر اور دوست ہمسایہ قطر سے ہرگز متعلق نہیں تھا۔ علاوہ ازیں ایران کے نائب وزیر خارجہ ماجد تخت روانچی نے قطری حکام کو اپنے پیغام میں کہا کہ ایران اچھے ہمسائے کے طور پر دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو جاری رکھنے اور مضبوط کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ واضح رہے کہ ایران نے امریکہ کی جانب سے اپنی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے پر قطر میں موجود امریکی اڈے بیس کو میزائلوں نے نشانہ بنایا تھا، تاہم اس میں امریکی اڈے کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسٹیورٹ کوف نے کہا کہ ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کا مقصد ایران کو یورینیم کی افزودگی سے روکنا تھا۔ امریکی مندوب برائے مشرق وسطی نے مزید کہا کہ مستقبل میں کسی بھی معاہدے کے تحت ایران کو یورینیم افزودگی کا حق نہیں ملے گا اور ایران کو یورینیم افزود نہیں کرنے دیں گے۔ اسٹیورٹ کوف کا کہنا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جامع آمد معاہدہ ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ 3 روز قبل امریکہ نے ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر بمباری کی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ امریکی طیاروں نے فردو، نتنز اور اصفہان جوہری سائنس کو نشانہ بنایا تھا اور ایران کی جوہری تنصیبات ختم کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ تاہم ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ جاری رہنے والے 12 روز تنازع میں صدر ٹرمپ نے منگل کے روز جنگ بندی کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ وہ صدر ٹرمپ نے دونوں فریقین سے جنگ بندی کی خلاف ورزی نہ کرنے کی اپیل کی، لیکن دونوں جانب سے خلاف ورزی پر امریکی صدر سخت ناراض دکھائی دیے۔ غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری ہیں۔ تازہ حملوں میں مزید 80 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق منگل کو غزہ میں اسرائیلی فوج نے امداد کے لیے جمع لوگوں پر فائرنگ اور گولہ باری کی، جبکہ بے گھر فلسطینیوں پر بم گرائے۔ غزہ کے اسپتالوں میں موجود طبی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز اور ڈرونز نے غزہ میں منگل کی صبح سے اب تک کم از کم 86 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، جن میں سے 56 بے گھر افراد تھے جو امداد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے وادی غزہ کے جنوب میں کم از کم 25 افراد شہید جبکہ 140 سے زائد افراد زخمی ہوئے، جن میں 62 کی حالت تشویشناک ہے۔ حماس کے حملے میں اسرائیلی فوجی ہلاک۔ دوسری جانب خان یونس میں فلسطین کے مزاحمتی تنظیم حماس کے حملے میں 3 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ ایران خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی فوج کی آرمڈ گاڑی پر حملے سے آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیلی فوج مدد کے لیے ہیلی کاپٹر بلانے پر مجبور ہو گئے۔ ادھر قطر نے غزہ میں جنگ بندی مذاکرات آئندہ 2 روز میں دوبارہ شروع ہونے کی امید ظاہر کر دی ہے، جبکہ حماس نے اسرائیلی جارحیت کے مکمل خاتمے کی پیشکش پر بات چیت کے لیے آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک دورہ چین پر ہیں، جہاں انہوں نے SCO سلامتی کونسل کے سیکرٹریز کے اجلاس میں شرکت کی۔ مشیر قومی سلامتی نے اجلاس میں عالمی صورتحال اور امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے موقف کا اعادہ کیا۔ قومی سلامتی کے مشیر نے چینی قیادت سے بھی ملاقاتیں بھی کی، جس دوران سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا، جبکہ پاکستان کی جانب سے پرامن ہمسائیگی کے کردار کے لیے بھرپور خواہش کا اظہار کیا گیا۔ بجٹ میں جائیداد اور گاڑیاں خریدنے پر عائد پابندیوں میں نرمی کی تجاویز پر IMF اعتراض اٹھا سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق IMF مالی سال 2025-26 ترمیم شدہ فائنانس بل پر
اعتراضات اٹھا سکتا ہے کیونکہ اس میں ان افراد کے لیے جائیداد اور گاڑیاں خریدنے پر عائد پابندیوں میں نرمی کی تجاویز شامل کی گئی ہیں جو ٹیکس دہندگان کی فہرست یا زمرے میں شامل نہیں ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ ترامیم پارلیمانی عمل کے دوران کی گئی اور ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے ان ترامیم کو حتمی شکل دی ہے۔ حکام کے مطابق ان ترامیم میں خاص طور پر اقدامات شامل ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی صدر ٹرمپ کے ایران سے آئندہ ہفتے مذاکرات کے دعوے کی تردید کر دی۔ ایران کے سرکاری ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ٹرمپ کے آئندہ ہفتے ایران سے مذاکرات کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ واضح کر دوں نئے مذاکرات شروع کرنے کے لیے کوئی معاہدہ انتظام یا گفتگو نہیں ہوئی۔ مذاکرات شروع کرنے کے لیے کوئی منصوبہ طے نہیں کیا گیا۔ نیٹو سمٹ کے دوران صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران اسرائیل تنازع اب ختم ہو چکا ہے، اب دونوں تھک چکے ہیں، دونوں جنگ کے خاتمے میں بہت سے مطمئن ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی جوہری تنصیبات کی تباہی کے جائزے میں صرف اسرائیلی انٹیلیجنس پر انحصار نہیں کر رہے، ایران کے خلاف دباؤ کی پالیسی جاری کریں گے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اگلے ہفتے ایران سے بات ہوگی اور معاہدے پر دستخط بھی ہو سکتے ہیں۔ میرے لیے معاہدہ ضروری نہیں، انہوں نے جنگ لڑی، اب واپس اپنی دنیا میں جا رہے ہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ معاہدہ ہو یا نہ ہو۔ دریائے سوات میں تیز بہاؤ کی وجہ سے ایک ہی خاندان کے 18 افراد پانی میں بہہ گئے۔ ریسکیو کے مطابق متاثرہ خاندان سیالکوٹ سے سوات سیر کے لیے آیا تھا جو دریا کے کنارے بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ تاہم اسی دوران بارش کی وجہ سے دریا میں تیز بہاؤ ہوا اور ایک ہی خاندان کے 18 افراد بہہ گئے۔ ریسکیو حکام نے بتایا کہ 8 بجے کے قریب ان لوگوں کے ڈوبنے کی اطلاع ملی۔ بائی پاس پر مہمان آئے ہوئے تھے جو دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ ان لوگوں کو پانی کے ریلے کا علم نہیں تھا۔ ریسکیو حکام کے مطابق واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا اور 3 افراد کو بچا لیا گیا جبکہ 7 کی لاشیں مل گئیں۔ اس کے علاوہ وہ دیگر افراد کی تلاش جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر سوات نے DNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دریا میں نہانے اور اس کے قریب جانے پر دفعہ 144 نافذ کر رکھی ہے لیکن اس کے باوجود سیاح وہاں جاتے ہیں۔ نمائندہ DNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ایک سیاح نے کہا کہ ان کے خاندان کے 10 افراد دریا میں بہہ گئے ہیں جن میں سے ایک خاتون کی لاش مل گئی ہے اور 9 بچوں کی تلاش جاری ہے۔ سیاح نے بتایا کہ ہم ناشتہ کر کے چائے پی رہے تھے اور بچے دریا کے پاس سیلفی لینے گئے۔ اس وقت دریا میں اتنا پانی نہیں تھا، اچانک سے پانی آیا تو بچے پھنس گئے۔ ریسکیو کو آگاہ کیا گیا تو وہ 1.5 سے 2 گھنٹے بعد آئے، یہ سب ان کے سامنے ہوا۔ ریسکیو کی موجودگی میں بچے دریا میں ڈوبے اور وہ بچا نہیں سکے۔ امریکہ نے ایران پر حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت جائز قرار دے دیے۔ سلامتی کونسل کو لکھے گئے خط میں امریکہ نے ایران کے خلاف کارروائی کو اجتماعی دفاع قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران کی جوہری افزودگی کی صلاحیت ختم کرنا ہدف تھا۔ امریکی خط میں کہا گیا کہ ایران کے ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے اور استعمال کے خطرے کو روکنا ضروری تھا، ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے پرعزم ہے۔ خط اقوام متحدہ میں امریکی سفیر ڈورتھی نے تحریر کیا۔ اس سے قبل وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کے دوران صدر ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ اگر مستقبل میں انٹیلیجنس رپورٹس میں ایران کی جانب سے یورینیم کی افزودگی سے متعلق تفتیشناک نتائج آئے تو کیا وہ ان پر بمباری کرنے پر غور کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے جواب دیا کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر دوبارہ حملے سے بالکل گریز نہیں کروں گا۔ اگر ایران نے اس سطح پر یورینیم افزودگی کی جس پر امریکہ تشویش ہوئی تو وہ بمباری پر بالکل غور کریں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے معائنہ کار یا کسی دیگر قابل احترام ادارے کے اہلکار ایران کی ان نیوکلیئر تنصیبات کا معائنہ کریں گے جن پر پچھلے ہفتے امریکہ نے بمباری کی تھی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اپوزیشن کے 26 ارکان کو 15 اجلاسوں کے لیے معطل کر دیا اور ان کے خلاف ریفرنس بھیجنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے مطابق اپوزیشن کے 26 ارکان کے خلاف ہنگامہ آرائی، نعرے دھکم بیل اور دستاویزات پھاڑنے پر کارروائی کی گئی۔ اس دوران رولنگ کی خلاف ورزی پر 26 ارکان کو 15 اجلاس کے لیے معطل کر دیا۔ معطل ارکان میں ملک فہد مسعود، محمد تنویر اسلم، سید رفعت محمود، یاسر محمود قریشی، کلیم اللہ خان، محمد انصر اقبال، علی آصف، ذوالفقار علی احمد، مجتبیٰ چودھری، شاہد جاوید، محمد اسماعیل خان، خیال احمد، شہباز احمد، طیب رشید، امتیاز محمود، علی امتیاز، راشد، شعیب امیر اور اسامہ بھی شامل ہیں۔ ہفتے کے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے PTI کے 26 ارکان کے خلاف ریفرنس بھیجنے کا اعلان کیا اور کہا کہ ارکان کے خلاف ریفرنسز آج ہی الیکشن کمیشن کو بھیج دوں گا۔
اقتصادی رابطہ کمیٹی نے مسلح افواج کی تنخواہوں، الاؤنسز اور دیگر واجبات کے لیے وزارت دفاع کی 15 ارب 83 کروڑ 90 لاکھ روپے کی گرانٹ منظور کر لی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں معیشت، توانائی اور غذائی تحفظ سے متعلق متعدد اہم فیصلے کیے گئے۔ ای سی سی نے مسلح افواج کی تنخواہوں، الاؤنسز اور دیگر واجبات کے لیے وزارت دفاع کی 15 ارب 83 کروڑ 90 لاکھ روپے کی گرانٹ منظور کر لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی جانب سے وکیل منیر اے ملک نے سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کی، جس میں سپریم کورٹ نے ججز ٹرانسفر کیس کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ انٹرا کورٹ اپیل میں کہا گیا کہ عدالت انٹرا کورٹ اپیل کے التوا تک 19 جون کا فیصلہ معطل کرے۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر کو درست قرار دیا تھا اور 5 رکنی بینچ نے سینیارٹی کا معاملہ صدر پاکستان کو بھجوا دیا ہے۔